کیا آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے؟ کیا پیشاب کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اوور ایکٹیو بلیڈر یا مثانے کی حساسیت یا مثانے کا کمزور ہونا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اوور ایکٹیو بلیڈر یعنی مثانے کا غیر مناسب حد تک فعال ہونا، یعنی مثانہ کام تو کر رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں۔ جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مثانے کے دو کام ہیں: پیشاب کو سٹور کرنا، نمبر 2 مناسب وقت اور مناسب جگہ پر پیشاب کا اخراج کرنا۔ یہ دونوں کام یک کے بعد دیگرے ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا۔ اگر مثانہ پہلی فیز کے دوران ہی ایکٹیو ہو جائے تو سٹوریج کے دوران ہی مثانے کو پیشاب تھوڑی مقدار میں آئے گا، لیکن اس کو خارج کرنے کے لیے بار بار جانا پڑے گا، تو اسے ہم اوور ایکٹیو بلیڈر کہتے ہیں۔ اور یہ مرض مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو کن بیماریوں کی وجہ سے اوور ایکٹیو بلیڈر ہو سکتا ہے؟ اس میں کامن بیماریاں ہیں: انفیکشن، شوگر، مردانہ غدود کا بڑھ جانا، گردے کی نالی کی پتھری، مثانے کی ٹی بی، مثانے کا کینسر، اور ریئر کازز میں آتے ہیں انٹرسٹیشل سسٹائٹس۔ اور ایون کہ بعض اوقات کوئی وجہ نہیں ملتی تو سائیکولوجیکل ریزنز کی وجہ سے بھی اوور ایکٹیو بلیڈر کی علامات پائی جا سکتی ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ مریض کو کن علامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کو براڈر ٹرم میں ہم کہتے ہیں اسٹوریج لٹس، یعنی unable to store the urine۔ اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے فریکوینسی، یعنی پیشاب کا بار بار آنا۔ مریض کو ہر 2 گھنٹے کے اندر اندر پیشاب کے لیے جانا پڑے گا۔ نمبر 2 پہ آتی ہے ارجنسی، یعنی پیشاب کا اتنی تیزی سے آنا کہ اسے روکنا مشکل ہو جانا۔ نمبر 3 پہ آتی ہے نکچوریا، یعنی رات کو پیشاب کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ اٹھنا پڑنا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے ارج انکانٹیننس، مطلب پیشاب کا اتنی تیزی سے آنا کہ اس کو روکنے کے لیے مشکل ہو جانا اور واش روم جاتے جاتے رستے میں پیشاب کا نکل جانا۔ مریض کو ان میں سے 1، 2 یا تمام علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر ان علامات کی آپ کو سامنا ہے تو آپ ایک یورولوجسٹ کے پاس جائیں گے، تو اس کی تشخیص کے لیے کچھ آپ کے ضروری ٹیسٹ کروائے گا، جیسے کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول، یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن۔ نمبر 3 پہ آ جائے الٹرا ساؤنڈ KUB، اور اگر آپ مرد ہیں تو پھر آپ کا الٹرا ساؤنڈ KUB پلس پروسٹیٹ سائز پلس PMRV۔ یہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ والی ویڈیو میں اس میں بتاتے ہیں کہ مردانہ غدود کا سائز کیا ہے، اور پیشاب خارج کرنے کے بعد آپ کا مثانہ کیا خالی ہو رہا ہے، اگر نہیں تو مثانے میں کتنا پیشاب باقی ہے، اور اس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ یورین کلچر اینڈ سینسٹیوٹی اور یورین سائٹولوجی اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مریض کی ہسٹری، ایگزامینیشن اور انویسٹیگیشنز کے بعد سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، اور اس کی تشخیص کے مطابق مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام امراض قابل علاج ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص ان علامات کا سامنا کر رہا ہے تو آپ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جلد از جلد کسی مستند یورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے، تاکہ درست تشخیص، بر وقت علاج۔ اگر آپ اس سلسلے میں ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کسی کو سیدھا راستہ دکھانا بھی نیکی ہے۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ نگہبان۔